علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات، یعنی کہ دی ایویڈنس، وہ دلائل، وہ واضح نشانیاں، وہ بینات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن حکیم میں اب رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ یہ قرآن جو کہ جواب ہے، جو کہ قبولیت ہے اس دعا کی جو فاتحہ کی صورت میں بنی نوع انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائی 15 صدیاں پہلے کہ ہم بھٹک چکے ہیں، ہم گمراہی کا شکار ہیں، ہم تیرے غضب کا شکار ہو رہے ہیں نافرمانیاں کر کر، ہمیں سیدھا راستہ، سچا راستہ عطا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں، اور اس قرآن کو عنایت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب جب ہم فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ہمارے دل سے یہ ہمارے دل کی دعا بن جائے، تو ہم دعا دراصل یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ نیت اور ارادہ ملے، اس کو ہم بروئے کار لائیں، اس اختیار کو، اس ارادے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تاکہ اس امتحان گاہ سے گزریں کہ یہ دعا ہمارے دل سے نکلے اور ہم اس پہ عمل کریں صراط مستقیم پر۔ یہ صراط مستقیم میرے پیارے دوستوں، معزز سامعین، پہلے بھی ہم بار بار دہرا رہے ہیں، یہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کو اپنے دلوں میں بسائیں تاکہ ہمارے عمل میں آئے اور ہمارے لیے فلاح کا باعث بن جائے۔ ہم کتنی دفعہ دہرا چکے ہیں اور دہرانے کی بات ہی ہے، علم کی دنیا میں 3 طرح کے دلائل، مستحکم دلائل، محکم دلائل مانے جاتے ہیں۔ ایک وہ دلائل جس کو ہم اپنے مشاہدے میں، وہ دلائل ان کو اپنے مشاہدے میں لا سکیں، ہم دیکھ سکیں، ہم سن سکیں، ہم اس کو چھو سکیں، ہم اس کو سونگھ سکیں، کسی بھی طرح ہمارے حواس اس کو قابو میں لا سکیں، حواس کے لیے کوئی دلیل فراہم کی جا سکے، یہ دیکھ لو، یہ سن لو، اس کو، یہ تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ کر لو۔ دوسری طریقے کا دلیل ہوتی ہے کہ ہمیں بے شک چیز نظر نہ بھی آ رہی ہو، لیکن عقل ایسی شاندار گواہی پیش کر دے کہ اس سے ہم یہ کہہ اٹھے کہ ہاں جی بات ٹھیک کی جائے، کہ 2 اور 4 اور 6 لکھا ہو، اگلی جگہ پر 8 ہی لکھا ہونا چاہیے، بے شک ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، ہم دیکھ نہ رہے ہوں، لیکن ہماری سمجھ بتا رہی ہے کہ دلیل بالکل ٹھیک ہے، عقلی دلیل ہے، اس کا یہی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور تیسری دلیل ہوتی ہے وہ ایسی تاریخ جس کو، جو اثاثہ بن جائے بنی اور انسان کے پورے علم کا، جس کو کوئی بھی جھٹلا نہ سکے۔ تو 3 ہی طرح کے دلیل ہے، حسی دلائل، عقلی دلائل اور مسلمہ تاریخ کے دلائل۔ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، قرآن جب تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے ہمیں مطمئن جو کرتا ہے وہ انہی 3 طرح کے دلائل سے مطمئن کرتا ہے۔ یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اکنامکس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات بڑھاتے کس طرح ہیں، اس کے ہر صفحے پر گواہی موجود ہے کہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو، سمجھو، مشاہدہ کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، پرکھو کہ ہم کیا دلائل تمہارے سامنے، کیا بینات تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تمہیں دعوت دینی ہے اندیکھے پر ایمان کی۔ اندھے ایمان کی دعوت نبی اور قرآن نہ دیتے ہیں، نہ انہوں نے دی ہے۔ قرآن کا صفحہ صفحہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ دعوت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، مشاہدہ کرنے کی۔ ہر نبی، ہر رسول کرتا کیا ہے، یہ انہی موجود حقائق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، اور ان کو سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو، دیکھ رہے ہو، یہ سمجھ لو، اس سے نتیجہ دیکھ لو، اس کا یہ اس سے سبق حاصل کر لو۔ یہ تاریخی واقعہ تو تمہارے علم میں ہے، لیکن اس سے نتیجہ کیا سیکھنا ہے، یہ سب مشاہدات تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، ان سے نتیجہ کیا برآمد کرنا ہے، اور جو تاریخ تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا برآمد کرنا ہے۔ تمہاری عقل جو تمہاری رہنمائی کر رہی ہے، اس رہنمائی کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو نبی یہی کرتے ہیں، وہ سارے پھیلی ہوئی گواہیوں کو ہمیں متوجہ کر دیتے ہیں ان کی طرف۔ اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن، یہ آیات ہمیں دے گئے، کس لیے دے گئے، کہ ان کے ذریعے منتقل کر دے ہم تک 2 چیزیں، وہ ہے حکمت اور قانون، جسے ہم الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں اس پر ہیں، ان کے ذریعے حاصل کیا کرنا ہے۔ ہم ایک پچھلی سیریز میں جس کا نام تھا فوز العظیم، اس کے ہم نے 25 سے 26 پروگرام ریکارڈ کیے ہوئے، ہم دوبارہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے بنیادی مقدمات میں یہ جانا تھا، دین کا مقصد، قرآن کا مقصد، نبوت کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے قرآن میں، وہ یہی ہے کہ جی آیات کے ذریعے منتقل کیا جائے علم، حکمت کا بھی اور قانون کا بھی، تاکہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں۔ پورا دین ایک ہی نقطے پہ مرکوز ہو جاتا ہے، اس کا مقصد ہے اپنا تزکیہ کر لو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو،
جس جگہ تمہیں پہنچانا مقصود ہے، وہ رحمان اور رحیم جہاں تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، ارادہ تو تمہارا ہی رہے گا، اختیار تمہارا ہی رہے گا، فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے، کیونکہ امتحان گاہ ہے دنیا۔ وہ جہاں تمہیں پہنچانا چاہتا ہے اس جگہ جانے کے لیے پاکیزگی کا اختیار ضروری ہے۔ دن میں 5 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، یہی بار بار سبق دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ یہی پاکیزگی اس جگہ پر جو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہوگی، جہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے نہ مستقبل کے اندیشے، وہاں پاکیزگی ہی درکار ہے۔ جسم کی بھی پاکیزگی اندر اور باہر سے، اور اس نفس کی بھی پاکیزگی جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس ہے ہماری وہ شخصیت، ہماری وہ جبلتیں، ہماری وہ خواہشات، ہماری وہ ضروریات، ہماری سمجھ، ہمارا سوچ، ہمارا شعور، ہمارا علم، ہمارے تجربات، جو سب مل کے ہماری شخصیت بناتے ہیں، جو پھر ہمارے اندر سے سر اٹھاتے ہیں تو ہمیں کبھی کچھ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، کبھی کچھ کرنے کے لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کیا ہے، جو آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب وہ بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے اندر ایک اور کیا شاندار چیز رکھی ہوئی ہے، جو اگر اندر سے ہمارے پھوٹ کے باہر نہ آئے، وہ اگر نبیوں کی تعلیم سے ہم آہنگ نہ ہو، تو پھر وہ صراط مستقیم جس کے 2 سرے ہیں، وہ دونوں سرے آپس میں مل کر راستہ بناتے نہیں، وہ بنا نہیں سکتے۔ یہ اسی ادراک کا نام ہے جو قرآن کہتا ہے اس کتاب سے ہدایت تو انہیں ہی ملے گی جو اللہ کا ادراک رکھتے ہوں گے، جو اپنے اندر کی فطرت کو مست نہ کریں۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 91 نمبر کی سورت ہے، 91، اور اس میں یہ تینوں دلائل واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ وہ یہ ان صورتوں میں سے سورہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تینوں طرح کے دلائل ایک چھوٹی سی جگہ پر کچھ ہی آیات میں جمع کر کے دکھائیں۔ سورہ شروع ہوتی ہے ہمارے حسی دلائل کے ذریعے، بعد میں عقلی دلیل دے گی، بیچوں بیچ یہ دلائل دینے کی وجہ بیان کرے گی، اور پھر ان کے نتیجے کے طور پہ تاریخی دلائل بھی جمع کر دے گی۔ تو تینوں طرح کے دلائل جمع کر دے گی، اور وہ سمجھنے کے قابل ہیں، سننے کے قابل ہیں۔ اللہ کرے ہم سمجھے، اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ حصی دلائل بھی دے دے گی، عقلی بھی اور تاریخی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ مشاہدے کو استعمال کر لو، اس سورج کو دیکھ لو جب اپنی پوری آب و تاب پہ آ جاتا ہے، چاند کو دیکھو جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، دن کو دیکھو کیسے اجالے میں ہم دن کو نکالتے ہیں، پھر دیکھو رات آ کے اس کو ڈھک لیتی ہے۔ اس آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، کیسا تمہارے اوپر اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ یہ چھت ہم نے تان دی ہے۔ زمین کو دیکھو کیسا بچھا دیا ہے اس کو تمہارے سامنے۔ کیا شاندار دلائل ہیں، ایسے دلائل جو روزانہ ہم جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، صبح شام دیکھ رہے ہیں، دن آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، سورج کی گردش ہے، چاند موجود ہے۔ سائنس پڑھانا مقصد نہیں ہے، مقصد متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کارخانہ ہے، چل رہا ہے، مکمل نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے۔ کوئی ہے جس نے بنایا ہے، کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ اگر ڈیزائن ہے تو اس کا ڈیزائنر بھی ہے، اگر کوئی چیز اپنی صورت میں موجود ہے تو کوئی صورت گر بھی ہے اس کا۔ کیا شاندار واضح دلیل عقل کے لیے اب کوئی اپنی ہٹ درمی اور ضد میں آ کر اس کو انکار کر دے۔ یہ تو نہیں کہتا کہ جی یہ پین خود بخود بن گیا ہے، یہ میز خود بخود بن گئی ہے، یقین اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور اتنے بڑے کارخانہ حیات کو، اس ارض و سماوات کو اس منظم طریقے سے چلانا، اتنی متضاد چیزیں اتنی ہم آہنگ ہو کر یہ بروئے کار آ رہی ہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر وسعت سوچیں آسمان کی، کیا کیا عوامل آسمان میں رکھ دیے ہیں، بادل ہوں، چاند ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، وہاں سے رزق کا آنا پانی کی صورت میں ہو، کیا کیا برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ زمین کو دیکھیں بچھا کر تاثر دیا ہے کہ دیکھو تمہارا استقبال کیا ہے، ہر چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ متضاد ہونے کے باوجود بھی سر کے اوپر آسمان ہے، زمین کے نیچے، پیر کے نیچے زمین ہے، اپنے تمام تر خزانوں کے ساتھ، اپنی سہولتوں کے ساتھ، اپنے اناج کے ساتھ، اپنے غلے کے ساتھ، اپنے اوپر چلنے پھرنے والی مخلوقات کے ساتھ۔ اسی میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، اسی میں تمہارے لیے غذا کا انتظام کیا ہے، اسی میں تمہارے لیے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جن کو نکال کر اپنی اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہو۔ یہ تو دیکھو کہ یہ کیا کس نے، یہ تو دیکھو تمہاری تابعداری میں سب کو لگا کس نے رکھا ہے، کون ہے جو اس احکامات کے خلاف نہیں جا پاتا، کس کے احکام لاگو ہوئے۔ پھر یہ بھی دیکھو، ان سارے مشاہدات کو کرنے کے بعد اپنے اندر کا جائزہ لے لو، اپنی عقل کو اس لیے بھی استعمال کر لو کہ تمہارا ایک نفس ہے، تم صرف ایک جسم سے بنے ہوئے نہیں ہو، کوئی ہے جو اس جسم پہ حکمرانی کر رہا ہے، وہ تمہارے اندر کی شخصیت ہے، اپنے تمام شعور اور آگہی اور فہم و ادراک کے ساتھ اور علم اور تجربے کے ساتھ۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نفسی وما سواہا، اس نفس کو بھی ہم نے مکمل پروان چڑھایا ہے، اس کو ہر طریقے سے اس کو
بنا کر تمہارے حوالے کیا ہے۔ صرف یہی عوامل نہیں کہ تمہاری جبلتیں ہیں، خواہشیں، ضرورتیں، عقل اور فہم ہے، سب سے بڑی چیز تمہارے نفس میں جو دی ہے وہ خیر اور شر کا شعور دیا ہے، وہ بدی اور برائی کو الگ اور نیکی کو الگ الگ کرنے کا شعور تمہیں دیا ہے۔ یہ کیا شاندار شعور دیا ہے۔ اب تک جو بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں میرے پیارے دوستوں، یہ نبی یہ دلائل نہیں دے رہے ہوتے، قرآن یہ دلائل نہیں دے رہا، یہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں، یہ تو سب اپنا جائزہ لے لیں، وہ ان کی طرف صرف متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ اب نتیجہ اس سے نکال کے دکھائیں گے، اپنا جائزہ لے کے دیکھ لو، صاف پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کسی جگہ رہتا ہو، اس کے پاس عقل ہے، فطرت سلیم ہے، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ میرے اندر سے میں لے کر پیدا ہوا ہوں، یہ شعور میرے اندر دیا گیا ہے کہ میں غلط کو صحیح سے، اچھے کو برے سے، خیر کو شر سے الگ کر لیتا ہوں۔ ایک بچے کو بھی آپ تنہا چھوڑ دیں، کچھ سالوں بعد ہی بتا دے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جب تک کہ کوئی غلط اس کی تربیت نہ کر دی جائے یا اپنی فطرت کو مست نہ کر لے کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ سب کچھ کہنے کے بعد، اس سارے دلائل دینے کے بعد، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، اس نفس میں یہ بھی سب سے بڑی صلاحیت ہے کہ جب یہ شعور رکھتا ہے خیر اور شر کا، تو پھر اگلی بات کیا ہے کہ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب یہ وہ تعلیم ہے جو نبی دیتے ہیں، قرآن دیتا ہے، اللہ نے فراہم کی ہے کہ اب ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں آگے راستہ کیا۔ یہاں تک تو تمہارے اندر موجود ہے، یہ شعور تو ہے، اس شعور کو اب باہر کی دنیا میں ملنا ہے، جا کر اس شعور کو اپنے خارج کی دنیا سے لی گئی ہدایت سے وابستہ ہونا ہے۔ اگر صراط مستقیم بنانی ہے تو اس اندر کی خیر کے شعور کو نبیوں کے ذریعے، اور ہمارے کیس میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت ملی ہے، قرآن ملا ہے، اس سے وابستہ کر لو گے تو یہ لکیر کے دونوں سرے آپس میں مل جائیں گے، یہ صراط مستقیم بن جائے گی۔ تمہارے اندر کا شعور خیر اور شر کا جب یہ نبیوں کی دی گئی ہدایت سے مل جائے گا تو یہ صراط مستقیم بنا دے گا۔ اس کو کسی بھی اور چیز سے ملایا، اس کو خالی چھوڑ دیا، اس کے حال پہ چھوڑ دیا، تو اپنی خواہشات کے، اپنی جبلتوں کے غلام بن کے رہ جاؤ گے۔ تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ اگر کسی اور کی دی ہوئی ہدایت سے ملا لو گے تو بھی بھٹک جاؤ گے، گمراہوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ صراط مستقیم جب ہی بنے گی جب اپنے اس اندر کے شعور کو نبی ہماری دی ہوئی ہدایت کے ساتھ ملا لو گے۔ قد افلح من زکاہا، افلح وہی پائے گا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہی بنیادی پیغام ہے قرآن کا، یہی ذمہ داری ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اللہ نے ہدایت دی ہے، اپنا تزکیہ کر لینا۔ یہ جبھی ممکن ہے جب یہ اندر کا خیر کا شعور اس ہدایت سے وابستہ ہو جائے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا، اپنے اس نفس کو کسی اور راستے پہ چل پڑا، اس نے پھر اپنی تباہی کا سامان ڈھونڈ لیا۔ کیا شاندار حصی دلائل دیے، عقلی دلائل دے کے اپنا جائزہ لینے پہ متوجہ کیا۔ دیکھ لو خیر اور شر کا شعور لے کر ہر شخص پیدا ہو رہا ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو، ایشین ہو، یورپین ہو، جاپانی ہو، کوئی بھی ہو، امریکن ہو، شعور ہے، اس کو مست نہ کرنا، اس شعور کو ملانا ہے اس ہدایت سے جو ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے دی ہے، اس صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ نتیجتاً پھر آخر میں تاریخی دلیل بتا کے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، یاد رکھو اس سے پہلے تمہاری مسلمہ تاریخ تمہیں بتا رہی ہے، پہلے مخاطبین قریش اچھی طرح جانتے تھے، ان راستوں سے گزرتے تھے جہاں پر ان قوموں کے آثار موجود تھے، ان کے کھنڈرات موجود تھے، جانتے تھے کتنے شاندار پہاڑوں پہ یہ گھر اور محل بنانے والے کوئی کم قوت اور کم تمدن کے لوگ نہیں تھے۔ کہتے ہیں دیکھ لو، یہ تم نشانت کو، ان کہانیوں کو جانتے ہو۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ ہم اس کہانی سے واقف ہیں، کیسے انہوں نے ہدایت سے روگردانی کی، انہوں نے ساری حدوں کو پھیلان لیا۔ اللہ نے جو نشانی دی تھی اپنے رسول کے ذریعے، اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر ڈالا ان کے سردار نے۔ پھر ہوا کیا، اللہ نے وہ، ظاہر ہے وہ بہت ہی قائم بالقسط ہے، اس نے پھر وہ ان کو دن دکھایا کہ ان کی بربادی ہو گئی۔ اور آج صرف ان کے کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو اس کی کوئی غرض اور پریشانی نہیں ہے کہ جب انصاف ہوگا تو اس کی زد میں کون آئے گا۔ پھر جب انکار کرنے والے ہیں تو انہوں نے اپنا انجام دیکھنا ہے۔ تصویر مکمل کر دی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ حصی دلائل وہ دیے ہیں جو جگمگا رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عقلی دلیل ایسی دی ہے، اپنے نفس کا جائزہ لو، دیکھو اور سمجھو کہ یہ سب بے غرض و غایت نہیں ہے۔ صراط مستقیم پہ نہیں چلو گے تو نتیجہ ہوگا، تاریخی دلائل سے نتیجہ بھی برآمد کر۔
میرے پیارے دوستو یہ ہے قرآن. یہ ایسے ہماری فہم اور ادراک کو دعوت دیتا ہے. اس کا صفحہ صفحہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اپنے علم کو لے کر آؤ، تجربہ مشاہدے کو، اس سے سبق سیکھو، اپنے مستقبل کو سنوار لو عقل کی بنیاد پر، بہترین علم اور ادراک کی بنیاد پر. ہم تمہیں بتا دے رہے ہیں وہ دن آئے گا ضرور، اس کے قائم ہونے میں کبھی شک میں نہ مبتلا ہونا، اور اس میں بھی شک میں مبتلا نہ ہونا کہ اس دن اعمال کے بدلے کچھ اور چل جائے گا. اس دن اعمال کے بدلے ہی دیے جائیں گے. دنیا میں اللہ نے کتنی نشانیاں دکھائی ہیں کہ وہ اعمال کے بدلے دے گا. اس نے نبیوں کی بیگمات ہوں، نبیوں کے والد ہوں، نبیوں کا بیٹا ہو، اس نے ان کی باتیں بتا کر بتا دیا کہ اعمال کے بدلے چلیں گے، نام نہیں چلے گا. سو کال نام کچھ بھی بنا لو، اپنی وابستگی کچھ بنا لو، بات اس سے نہیں چلے گی. وابستگی بنانی ہے صراط مستقیم سے وابستگی بنانی ہوگی، اس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی بنانی ہوگی جو علم عطا فرما گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تعصب سے براتر ہو کر قرآن سے وابستہ ہونے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.